السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آج میں آپ سے ایک بات پوچھنے والا ہوں کہ میں ذاکر نائک کی ویڈیو لگا رہا ہوں، کیا اسی کے بارے میں ٹاپک پہ بات کروں یا اور بھی علماء کرام جیسے کہ محمد علی مرزا، طارق جمیل، طارق مسعود، ثاقب رضا مصطفی، بہت دیگر فرقے کے علماء کرام ہیں، میں سب کو لائک کرتا ہوں جو خصوصاً قرآن پاک اور حدیث کی بات کرتے ہیں، تو مجھے لازمی بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور آج میں ایک ایسی ویڈیو آپ کو دکھانے والا ہوں جس میں عیسائی لڑکے نے ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس کے بیٹے کو چیلنج کیا ہے، اور کیا چیلنج کیا ہے ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ نائجیریا میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے سوال و جواب کے سیشن کے دوران ایک عیسائی خاتون نے ایسا سوال کیا تھا کہ عقل دنگ رہ جائے۔ اس خاتون نے اپنے سوال کے ذریعے لاجک سے ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کے بیٹے کو پھنسانے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا کہ آپ اکثر یہ کہتے ہیں، اور آج بھی لیکچر کے دوران آپ کے بیٹے نے یہ لیکچر دیا کہ قرآن پاک انسانیت کے سارے مسائل کا حل دیتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ انسانیت کو ایسا بھی کیا مسئلہ ہے کہ اسے حل کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ انسانیت کے کون سے مسائل ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، تو پھر قرآن پاک کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ Good afternoon, everybody. Good afternoon, Dr. Zaki Naik. Good afternoon, Sheikh Farid Naik, and then other dignitaries recognized. I think everybody, my fellow students. Okay, concerning the first lecture by Sheikh Farid Naik, he said that the Quran, right, is the solution to the problem of humanity. Okay, so I just want to know what the problem of humanity is. Yeah, what the problem of humanity that the Quran is the solution to the problem? That's my question. انگریزی کو اردو کیا گیا ہے اس ویڈیو کو۔ چونکہ اس لڑکی کا سوال ایسا تھا جسے سن کر لگتا تھا کہ اس کا جواب دینا مشکل ہے، تو اس لڑکی کا سوال مکمل ہوتے ہی اس اجتماع میں موجود عیسائیوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے تھے اور ایک مناظرے کا ماحول بنا ہوا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مختصر الفاظ میں اس سوال کو دہرایا اور شاندار جواب پیش کیا۔ Sisters asked the question that what is the solution for humanity that Islam talks about. My son Farid, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ویسے تو میرے بیٹے نے سارے بیان میں بتا دیا ہے کہ انسانیت کے کیا مسائل ہیں جن کا حل قرآن پاک میں ہے، مگر میں مختصراً پھر سے بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مرد کم ہیں، اور شادی کرنے کے لیے اگر جوڑے بنائے جائیں تو عورتیں بہت سی کنواری رہ جائیں گی۔ اسلام کہتا ہے 4 شادیاں کر لو، یعنی کہ یوں زیادہ عورتیں کنواری نہیں بچیں گی۔ دنیا کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر امن نہیں ہے، جنگیں اور لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ مائدہ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اگر ایک انسان نے کسی دوسرے انسان کو ناحق مارا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ دیکھیے قرآن پاک حل دے رہا ہے انسانیت کے مسائل کا۔ تو دیکھیں دنیا میں تخریب کاری کا کتنا آسان حل دیا ہوا ہے قرآن پاک نے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دنیا کا ایک بڑا مسئلہ شراب نوشی سے ہونے والی اموات ہیں۔ ہر سال تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ افراد صرف شراب پی کے مر جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس سے منع کیا ہے۔ کیا دنیا اور انسانیت کا مسئلہ حل نہیں کر رہا قرآن پاک؟ جبکہ دوسری جانب اس عیسائی عورت کو مخاطب کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں نہیں کہہ رہا، بائبل میں لکھا ہے اور آپ کے چرچز بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جنہیں آپ اللہ کا بیٹا یا خدا مانتے ہیں، انہوں نے جو پہلا معجزہ کیا تھا وہ پتہ ہے کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ پانی کو شراب بنا دیا تھا، جبکہ قرآن پاک شراب پینے سے منع کرتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر میں ایسے سارے مسائل اور ان کا حل گنانے لگوں قرآن پاک سے تو یہاں پر 10 گھنٹے لگ جائیں گے، اور میرے بیٹے فارق نائک نے اپنے لیکچر میں سب بتا دیا ہے۔ جو ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہا تو یہ عیسائی لڑکی چونکہ ضد پر اڑی ہوئی تھی اور شاید لڑنے کی کوشش کر رہی تھی، تو ایک اور نیا سوال گھڑنے لگی، مگر اس سے پہلے یہ مناظر دیکھیے۔ humanity has many problems. For example, humanity has more number of women than men. If every man marries one woman, there will be yet many women who will be unmarried. So Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse number 3, marry women of your choice in 2s, 3s or 4s. If you can't do justice, marry only one. Okay, sorry, sir. Sorry. Let me complete the answer. So, if any human being, Muslim or non-Muslim,
kills any other human being, Muslim or non-Muslim, it is as though he has killed the whole of humanity. And if anyone saves any other human being, whether Muslim or non-Muslim, innocent human being, he saved the whole of humanity. There is no scripture in the world, not even the Bible, which has any verse close to this verse of the Quran. More than 4 million people die because of alcohol. Quran, in the Bible, the first miracle Jesus Christ, peace be upon him, did was converted water into wine. Okay, sorry. We don't agree with that. We don't believe that Jesus Christ did this miracle. But the Bible says that. Has solution to all the problems. One by one, if it will take me 10 hours. So my son pointed out few problems of humanity. जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुछ बुनियादी निकात गिनवा दिए तो अब ये ईसाई लड़की कहने लगी कि मैं एक और सवाल पूछ सकती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इजाज़त दे दी तो ये लड़की कहने लगी कि आपने जो मसाइल बताए हैं, मिसाल के तौर पर लोग गरीब हैं तो ज़कात दी जाए, शराब पीते हैं तो ना पिएं, औरतें ज़्यादा हो रही हैं तो ज़्यादा शादियाँ कर ली जाएं, ये मसाइल इंसानियत के नहीं हैं, ये पूरी दुनिया के मसाइल थोड़ी हैं। ये तो किसी एक इंसान का मसला हो सकता है कि वो गरीब है या वो ज़्यादा शराब पीता है या फिर कहीं पर 4 औरतें हैं और उनकी शादी नहीं हो रही। आप ये कहते हैं कि ये सारी इंसानियत के मसाइल हैं, जबकि ये तो सिर्फ चंद लोगों के मसाइल हो सकते हैं। अगर कोई गरीब है तो क्या ये पूरी दुनिया का मसला है? कोई इंसान गरीब होता है, कोई अमीर होता है। फिर इस लड़की ने ये भी बताया कि उसको क्या लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है। इस लड़की ने कहा कि मेरी नज़र में दुनिया का सबसे बड़ा मसला गुनाह है और इन गुनाहों के लिए हमारे खुदा नाउजुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, इस लड़की ने कहा, कि जान दे दी और गुनाहों से मना किया। यानी कि अब इस लड़की ने एक नया मुद्दा खोल के रख दिया था और डॉक्टर जाकिर नाइक को अब इसका जवाब देना था। इस लड़की का सवाल करने का ये अंदाज देख लीजिए, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी आपके सामने होगा। And inshallah you'll be convinced. Okay, sir, please can I say something? Sure. Okay, sir, if there's a problem for humanity, now we are all humans, right? And then you humans generally are supposed to have just a particular problem that can be applied to everybody. Sorry. We are all humans, right? Yes. Now, humans generally are supposed to have a particular problems that are centered to everybody. It's not because that, okay, today she's poor, or maybe she don't have money, me I'm rich. Being rich or being poor is not a problem, right? Because she's rich and maybe I'm poor. That's not a problem. But what I'm saying is that a problem is supposed to be applied to everybody if it's a problem for humanity. So now, I don't know, there's something I want to point out, because I'm a believer, I'm a Christian. Now, for you to have a problem that is applied to everybody, it's supposed to be something that everybody should partake of it and it's universal. So now, sin is the problem of everybody on earth. Came to this earth, God came to fulfill on earth. I heard your question. I heard your question, sister. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि सबसे पहले तो आपकी मिसाल ही गलत है। गरीब होना मसला है। अगर किसी के पास पैसे ना हो और वो मुश्किल से ज़िंदगी जी रहा हो तो उसकी ज़िंदगी में मसाइल होते हैं। इस बात से हकीकत से नज़र नहीं चुराई जा सकती। अगर आप इतने अमीर हैं तो सारे पैसे मुझे दे दें अपने। अगर भी मैं कहूँ अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दो तो क्या कर दोगी? Being poor is not a problem. If that's not a problem, then give me all your money to me. If being poor is not, if being poor is not a problem, I challenge you today to put all your wealth in my name. Will you? No. Being poor is a problem. फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम ने गुर्बत मिटाने का बड़ा सीधा सा हल दे रखा है कि ज़कात दी जाए। और जहाँ तक आपने कहा कि आपको लगता है कि इंसानियत का सबसे बड़ा मसला गुनाह है, तो मुझे एक बात बताएं, जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल 10 साल या उससे भी छोटे बच्चे, उनसे भी गुनाह और गलतियाँ हो जाती हैं। अब आप कह रही हैं कि गुनाह पूरी इंसानियत का मसला है, लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी पैदा हुए होते हैं, वो तो कोई गलती करने की जुर्रत ही नहीं रखते, उनमें तो हिम्मत भी नहीं होती कोई गुनाह करने की, तो वो तो इंसानियत में शामिल नहीं है। यानी कि क्या वो भी इंसान हैं और वो गुनाह नहीं कर रहे, जबकि आप कह रही हैं कि इंसानियत का सारा मसला गुनाह करना है, जिसके लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो कि आपकी नज़र में खुदा हैं, वो ज़मीन पर आए। जबकि कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि पैदा होने वाला हर बच्चा मासूम होता है और गुनाहों से पाक होता है और उसने कोई गुनाह नहीं किया होता। और सिर्फ कुरान पाक नहीं बल्कि बाइबल ने भी यही कहा है। या फिर आपको लगता है कि बाइबल कहती है कि पैदा होने वाला हर बच्चा भी गुनाहगार होता है? बाइबल पढ़ी आपने, बड़े फ़ख्र से कहा ना आपने कि आप ईसाई हैं,
تو بتائیں ذرا بائبل میں کہیں لکھا ہے ایسا؟ نہیں لکھا۔ بائبل اور قرآن دونوں نے کہا ہے کہ پیدا ہونے والا ہر بچہ معصوم ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ گناہ گار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس خاتون پر جیسے غصہ آ گیا تھا اور اپنے سر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بار بار کہہ رہے تھے کہ تم غلط کہہ رہی ہو، یعنی کہ تمہارا دماغ خراب ہے۔ Every child is born masoom. He's sinless. It is your wrong conception. Show me one verse in the Bible. Does the Bible say they're born with sin? You are saying you are a Christian. Everyone is born. You don't know the Bible. The Bible says in the book of Ezekiel, chapter number 18, verse number 20, MashaAllah, Subhanallah. the soul that sinneth shall die. The soul that ڈاکٹر ذاکر نائک نے بائبل سے حوالہ جات دے کر جب واضح کیا تو پورا ہال تالیاں بجانے لگا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگنے لگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس خاتون سے مخاطب ہو کر کہا کہ میری بہن تم کرسچن ہو نا، کھول لو بائبل ابھی اور دیکھ لو، میں اللہ کے دیے گئے کمپیوٹر یعنی کہ اپنے دماغ کے ذریعے بتا رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے غلط ثابت کر دو۔ اور بائبل کی اس آیت پر میں یقین رکھتا ہوں کہ ہر بچہ معصوم اور گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک نے بھی کہا ہے۔ تو ایسے تو میں تم سے بہتر عیسائی ہو گیا، کیونکہ میں بائبل پر یقین رکھ رہا ہوں، آپ بائبل کو مان ہی نہیں رہی۔ یہ کیسی عیسائی ہیں آپ؟ sister, I'm quoting from my memory. God-given computer. You can open your Bible if you want. You're a Christian, correct? Yes, I'm a Christian. In practice, I'm more Christian than a Christian than you. In practice, if Christian means for ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ بڑے ہو کر انسان گناہ کرتا ہے مگر پیدا ہونے والا بچہ نہیں کرتا، اور بڑے ہو کر اگر گناہوں سے بچنا ہے تو دین اسلام نے اس کا واحد راستہ بتایا ہے۔ جو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کا بڑا مسئلہ ہے، اس کا بھی حل قرآن پاک میں موجود ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ قرآن پاک پر عمل کیا جائے، قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک کا نسخہ اپنے ہاتھ میں اٹھا کر فضا میں بلند کیا۔ MashaAllah. Islam, if you want to stay away from sin, follow the Quran. Subhanallah. Follow the Quran. Quran has the solution to stay away from sin. Sin means anything you do in which you get a punishment. Quran shows you what is good for a human being, what is bad for a human being. Hope that answers the question. Let's give other people a chance. اور یوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا جواب مکمل کرتے ہی کہا کہ اب باقی لوگوں کو سوال کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ شاندار لیکچر آپ کو کیسا لگا، اور ٹیم ہم قدم کی اس کا اردو ترجمہ پیش کرنے کی کاوش پر آپ کیا کہیں گے، ضرور کامنٹ کیجئے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ہاں جی، آپ کو کیسی ویڈیو لگی؟ یا بہت نالج ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس، جو سا مرضی سوال ان کے پاس آئے تو وہ جواب دیتے ہیں۔ تو اینڈ میں میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل جان کی پہچان کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ تمام آنے والی ایسی اچھی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ اللہ حافظ۔